والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری ساری ضروریات کا انتظام کیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، رہنے کا بھی انتظام کیا، مکان کا بھی انتظام کیا، کاروبار کا بھی انتظام کیا، ہماری تجارت اور جتنی چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر ضرورت تھی، جتنی چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی، اللہ رب العزت نے سب چیزوں کو ہمارے لیے مہیا فرما دیا۔ لیکن اصل اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہم کو سمجھنا ہے، وہ ہم کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں سن لو، اے جنات اور انسان کی جماعت، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو؟ تم کن گمراہیوں کے راستوں کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے تم کو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تم کو اچھی گاڑی کے اندر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد عبادت ہے، اس کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے بھی جنات اور انسان پیدا ہوں گے، اس دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر رہنے والا انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، سب کے لیے یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، سب کے لیے اس قرآن کریم کے اندر رہنمائی ہے۔ اگر کوئی دنیا کا انسان یہ کہے کہ مجھے رہنمائی حاصل کرنی ہے، مجھے اپنی صحیح منزل تک پہنچنا ہے، مجھے اپنا صحیح راستہ تلاش کرنا ہے، مجھے اپنا صحیح رہبر تلاش کرنا ہے، تو قرآن کریم اس کے لیے رہبر ہے، قرآن کریم اس کی منزل ہے، قرآن کریم اس کا صحیح راستہ ہے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے، جیسا اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کریم کو مٹانے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ 23 سال کی مدت کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کے بعد کتنے دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان قرآن آئے اور انہوں نے قرآن کریم کو ختم کرنے کی سازشیں کی۔ جب انگریز اس ملک کے اندر آیا تو انگریز نے کوشش کی کہ ہم قرآن کریم کو ختم کریں گے، اور قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے ظالم انگریز نے ہمارے کتنے علماء کو شہید کر دیا، ہمارے کتنے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کیا، کتنے قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ لیکن علماء نے کہا: اے ظالم انگریز، تو قرآن کریم کے نسخوں کو جلا سکتا ہے، تو علماء کو شہید کر سکتا ہے، لیکن یہ 6-7 سال کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سینوں سے کیسے قرآن کریم کو مٹا سکتا ہے؟ انگریز حیران ہو گیا، انگریز کانپنے لگا، انگریز سوچ کے اندر پڑ گیا کہ بھائی قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں ختم کیا جا سکتا؟ کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ پہلے جتنی بھی کتابیں آئی، کسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ نہیں لیا، کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں اس کو نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ لیکن قرآن کریم میرے دوستو وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔
آج کے جو ہمارے مہمان آنے والے ہیں میں ان سب کو دعوت دینا چاہوں گا، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں کو سکون کی نیند سوئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر ترقی ہو، ہماری تجارت کے اندر ترقی ہو، ہمیں مزدوری میں اچھا پیسہ ملے، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں، آپ کے پاس 5 بچے ہیں، 2 بچے، 1 بچہ، آپ قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں کہ یہ میرا بچہ قرآن کا علم حاصل کرے گا، قرآن کریم کے علوم کو حاصل کر کے دنیا تک پہنچائے گا۔ مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اس کے کاروبار کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اس کی تجارت کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اس سے ضرورت ہوگی تو قرآن کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کل کو قبر میں اس سے کیا حاصل کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم حاصل کر سکتا ہوں۔ خیر، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی تقریر کو بس انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اگلے طالب علم